NIH اسلام آباد میں ملتمس ہوں جناب محترم حضرت علامہ قاری غلام شبیر حبیبی قادری دامت برکات العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہم سب کے دلوں اور روحوں کو منور اور معطر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جھوم جھوم کے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ راستے صاف بتاتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے کہ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آتے ہیں. ہم بھی میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں.
چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہے چلے ہیں چاند تاروں نصیراج بڑے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں اسٹیج پہ رونق افروز سادات کرام علماء کرام بالخصوص فخر سادات سید نعیم شاہ عباسی زیدہ فضلہ حضرت علامہ نثار احمد قادری دامت برکاتہ العالیہ علامہ قاری یار محمد قادری دامت برکاتہ العالیہ بالخصوص استاذ العلماء میرے مربی اور مشفق اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ قاری علی نواز قادری زیدہ فضلہ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ عوام اہل سنت بالخصوص مجھ پہ تعدیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پہ میلاد کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو بہترین بات بہترین بیان وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو اور جامع۔ میں نے اس مجمع میں دیکھا الحمدللہ اس مجمع میں نوجوانوں کی کثرت، تو نوجوانوں کو ہی پیغام دوں گا۔ کچھ باتیں علماء کرام کی نظر ہوں گی، اس کے بعد جو ذوق اہل سنت ترنم بھی ہوگا انشاءاللہ ترتیب وائز میں اپنے بیان بھی شروع کروں گا۔ بلا تمہید جو آیے مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے تلاوت کی ہے، 11واں سپارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب پیارے فرما دیجئے
بفضل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے فضل کے ملنے پر، وبرحمتہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے ملنے پر، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ اس پہ خوب خوشیاں منائیں۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشیاں منانا، ہوا ضمیر کا مرجع خوشی، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ خوشیاں منانا ہر اس سے، یہ ما عام ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے، خواہ وہ اموال کی صورت میں ہو، خواہ وہ اعمال کی صورت میں ہو، خواہ وہ عبادات کی صورت میں ہو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب میرا فضل مل جائے، میری رحمت مل جائے، جو میرے فضل اور رحمت پہ خوشیاں منائے گا، یہ خوشی منانا تمہاری تمام زندگی کی جمع کی ہوئی پونجی سے افضل و اعلی۔ هو خیر مما یجمعون۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کی اسالیب میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ قرآن پاک میں جس جگہ پہ فضل اور رحمت کا ذکر ہو تو اس فضل اور رحمت سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوا کرتی ہے۔ یہ قرآن کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے۔ پھر دوسری بات پہ آتے ہیں کہ یہاں پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب پیارے آپ فرما دیجیے۔ اب یہاں پہ خوشی دینے کا حکم کس نے دیا؟ خالق کائنات نے۔ آپ بولتے جائیں گے، اگر آپ کو میری گفتگو سمجھ آئے میں انشاءاللہ سلیس انداز میں آپ کے سامنے اس بات کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ اب کیونکہ خوشی منانے کا حکم خالق کائنات نے دیا ہے کہ اے حبیب پیارے آپ فرما دیجئے کہ جب میری طرف سے فضل مل جائے، میری طرف سے رحمت مل جائے تو مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خوشیاں منانی چاہیے۔ اب قرآن پاک کے اسلوب پہ قربان جاؤں، خوشی منانے کا حکم خالق کائنات نے مومنوں کو دیا، مسلمانوں کو دیا۔ کیا خوشی کا حکم خالق کائنات ڈائریکٹ نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں عزیزان محترم، یہاں پہ خالق کائنات نے جو اسلوب اختیار کیا کہ اے حبیب پیارے جب میری وحدانیت کی بات آئی، جب میری ربوبیت کی بات آئی، جب میری عبادت کی بات آئی تو اے حبیب پیارے میں نے آپ کی زبان مقدس سے، میں نے آپ کی زبان پاک سے لوگوں میں اعلان کیا کہ اے حبیب پیارے آپ اعلان کیجئے قل هو اللہ احد، آپ ہی اعلان کیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی اور پیدا ہوگا۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جب میری وحدانیت کی بات آئی، جب میری عبادت کی بات آئی تو میں نے اپنے حبیب کی زبان اقدس سے اعلان کروایا۔ اب خوشیوں کی بات آئی، خالق کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب پیارے یہ اعلان بھی آپ کی زبان اقدس سے ہونا چاہیے۔ رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول میں، بات بھی قبول ہے، عطا کرے قبول ہو ہمارے عشق مصطفیٰ، عطا کرے قبول ہو ہمارے عشق مصطفیٰ۔ اب جب تک آپ بلند آواز سے نعرے کا جواب نہیں دیں گے میں خطاب نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
حبیب غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول میں خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے جب ان مومنوں کو مسلمانوں کو میری طرف سے فضل مل جائے میری طرف سے رحمت مل جائے تو وہ کیا کریں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وہ خوب خوشیوں کا اظہار کریں۔ اب اس آیے پاک میں خالق کی کائنات نے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ جب میرا فضل مل جائے میری رحمت مل جائے فَبِذَلِكَ یہاں پہ قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے علماء کے نظر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس آتا۔ اب خالق کی کائنات نے فضل اور رحمت کا ذکر کر کے درمیان میں واو عاطفہ لائی۔ واو عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے اور، اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل اور ہے رحمت اور ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر آگے خالق کی کائنات نے فَبِذَلِكَ اس میں اشارہ واحد کیوں استعمال کیا؟ حالانکہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ اگر بات دو اشخاص کی ہو دو بندوں کی ہو تو اس کے لیے اس میں اشارہ بھی تثنیہ کا لایا جائے ذَانِكُمَا یا پھر اس کے لیے جمع کا اولائکا کا صیغہ استعمال کیا جاتا اس میں اشارہ اولائکا۔ اب ترجمہ کیا ہے کہ جب میری طرف سے فضل مل جائے اور رحمت مل جائے اس پر چاہیے تو یہ کہ ان کی خاطر وہ خوب خوشیاں منائیں کیونکہ فضل اور ہے رحمت اور ہے۔ لیکن یہاں پہ خالق کی کائنات کا اسلوب دیکھیے کہ دو چیزوں کا ذکر کیا لیکن اس کے لیے اس میں اشارہ واحد لایا۔ آخر اس میں اسلوب اس میں نکتہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اردو کے اندر میں آپ کو ایک مثال میں کہوں کہ زید اور بکر یہ دونوں کمرے میں آئے تو یہ جملہ درست ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ زید اور بکر کمرے میں آیا تو یہ بات غلط ہے کیونکہ آنے کے حکم میں دونوں شامل ہیں۔ تو عزیزان محترم یہاں پہ خالق کی کائنات نے فَبِذَلِكَ واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ عزیزان محترم یہاں پہ بھی یہ اسلوب تھا کہ اے لوگو اگر تم نے میرا فضل تلاش کرنا ہے میری رحمت تلاش کرنی ہے تو کسی اور سے نہیں جانا، اس فضل اور رحمت سے مراد میرے حبیب کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا حضور کی آمد ہو، حضور کی آمد کا مہینہ ہو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو پھر مومنوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ اور پھر اس اسلوب پہ بھی میں قربان جاؤں کہ آگے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب پیارے ان مومنوں کو مسلمانوں کو کہہ دیجئے کہ جب میرا فضل مل جائے جب میری رحمت مل جائے تو وہ خوب خوشیاں کریں۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَسْجُدُوا کہ وہ خوب سجدے کرے، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَعْبُدُوا کہ وہ عبادت کرے۔ کیوں عزیزان محترم اس میں نکتہ یہ تھا کہ سجدے بہت کریں گے، عبادت ہر کوئی کرے گا لیکن خوشی کوئی کوئی کیا کرے گا۔ اور پھر خوشی کرنے میں پیسہ لگتا ہے، عبادت میں پیسہ نہیں لگتا۔ کوئی شخص کہ یہ مفہوم کہاں سے نکالا؟ ہوا خیر مما، یہ ما مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاق ہی۔ خواہ اموال کی صورت میں تم نے جمع کر کے رکھا ہے، عبادات کی صورت میں جمع کر کے رکھا ہے، سجدوں کی صورت میں جمع کر کے رکھا ہے، تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں، تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں۔ ہاں میرے حبیب کی آمد کا مہینہ آ جائے تو تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب یہ بات آپ کسی اور مسلک والے کے سامنے رکھیں
تو وہ کہیں گے کہ جناب یہ کیسے ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماہ مبارک آ جائے اور اس پہ مسلمانوں کو سنیوں کو خوشیاں کرنی چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے۔ اب رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب کا فضل کیا ہے اور رب کی رحمت کیا ہے، اس کے بعد آتے ہیں آئیے خالق کائنات نے 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے، قل بفضل اللہ، جب میری طرف سے فضل مل جائے، وبرحمتہ، اور جب میری طرف سے رحمت مل جائے، فبذلک فلیفرحوا، مومنوں کو خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ اے مولا اب تو ہی بتا تیرے فضل سے کیا مراد ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک کا 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ اے حبیب پیاری آپ بشارت دیجئے، مولا میں کن کو بشارت دوں، میں کن کو خوشخبری دوں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دو۔ مولا میں مومنوں کو کیا خوشخبری دوں، بِأَنَّ لَهُمْ، کہ آپ کی ذات مبارکہ ان مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے فضلا کبیرا، فضل نہیں ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آپ مومنوں کو خوشخبری دیجئے، اے حبیب پیارے آپ کی ذات مبارکہ ان مومنوں کے لیے فضل کبیر ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کا سب سے بڑا فضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں رب کی رحمت سے کیا مراد ہے۔ 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اے حبیب پیاری ہم نے آپ کو تمام کائنات
والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اب عزیزان محترم آئیے سورہ یونس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے جب میرا فضل مل جائے، میری رحمت مل جائے، اب مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ وہ خوب خوشیوں کا اظہار کرے۔ اس لیے ہم خوشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے۔ اب کسی نے خاموش نہیں رہنا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، بولو بولو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ اگر آپ میرے ساتھ مل کے نہیں پڑھیں گے تو میں ترنم کا استعمال نہیں کروں گا۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، بولو بولو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ کہیں معصوم بچیاں تھیں کھڑی اور ڈف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے گئے کہ گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کی، عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ پکارا جبھی بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے، بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، بولو بولو خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ آج ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اس کا ثبوت، آئیے میں ثبوت پیش کرنے لگا ہوں۔ البدایہ والنہایہ، 36 جلد، صفحہ نمبر 298 پہ کس نے لکھا؟ حافظ ابن کثیر۔ کون حافظ ابن کثیر؟ جس کو تو بڑا محدث بھی مانتا ہے۔ کون حافظ ابن کثیر؟ جسے تو حافظ الحدیث بھی مانتا ہے، جسے تو بڑا محدث بھی مانتا ہے۔ لوگوں کو تفسیر ابن کثیر پڑھنے کی بار بار تاکید کرتا ہے، وہی تفسیر ابن کثیر والا لکھتا ہے البدایہ والنہایہ، 36 جلد، صفحہ نمبر 298 پہ لکھتی ہے کہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں نے کیا دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں۔ علم بالمشرقی، ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مشرق کی فضاؤں میں بلند کیا، وعلم بالمغربی، ایک جھنڈا
زندہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مغرب کی فضاؤں میں بلند کیا. کون جبریل علیہ السلام جو کتب سماویہ کا حافظ بھی ہے. کون جبریل علیہ السلام جو تمام انبیاء کرام کا صحابی بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا صحابی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جھنڈے لگا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے علامہ بالمشرقی. ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مشرقی فضاؤں میں بلند کیا. وعلامہ بالمغربی. ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے مغرب کی فضاؤں میں بلند کیا. وعلامہ المدد ظاہر الکعبہ. ایک جھنڈا حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پہ نصب کیا. اے جبرائیل یہ جھنڈے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ ایک ہی بات خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے. تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف جناب والا سیرت حلیمیہ کے اندر موجود سیدنا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت قریب آیا میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں. خدا کی قسم خانہ کعبہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جھک کے سلامیاں پیش کر رہا ہے. اے اللہ کے گھر آج تو کیوں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے؟ وہاں سے یہی آواز آتی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف. جناب والا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جب ہم جلوس نکالتے ہیں اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا صحابہ کرام نے جلوس نکالی تھی؟ آئیے عزیزان محترم مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419 فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں. فصعد الرجال والنساء فوق البیوت. صحابہ کرام گلیوں میں نکل گئے, بچے گلیوں میں نکل گئے اور چھتوں پہ چڑھ گئے. یہ صحابہ کرام گلیوں میں نکل کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں ینادون یا محمد یا رسول اللہ. صحابہ کرام یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں. کیوں خوشی کر رہے ہیں؟ کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. بولو بولو خوشی جناب والا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا میں نے کیا دیکھا؟ 2 غلاور عورتیں ہیں, ان کے ساتھ نوری جھرمٹ ہے. میں نے پوچھا اپنا تعارف کرائیے. ایک نے تعارف کراتے ہوئے کہا میں حضرت مریم ہوں. دوسری نے تعارف کراتے ہوئے کہا میں حضرت آسیہ ہوں. یہ نوری جھرمٹ کیا
خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، بولو بولو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ، خوشی ہے کہ لال کے تشریف لانے کی، بولو بولو خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ کسی نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی ثبوت ہے قرآن پاک حضور کی ولادت کا یا انبیاء کرام کی ولادت کا۔ آئیے عزیزان محترم پار سورہ مریم آیت نمبر 15 میں خالق کائنات ارشاد وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سبحان اللہ۔ ویسے ہی بیٹھ کے باتیں کروں آپ کو سمجھاؤں میں۔ رب تعالیٰ نے سورہ پارا سورہ مریم آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سلام ہو میرے پاک یحییٰ علیہ السلام پہ یوم ولدہ، اور سلام ہو اس دن پہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور سلام ہو خالق کائنات نے فرمایا اس دن پہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مثال ہوا، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام ہو میرے پاک یحییٰ علیہ السلام پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب سنت ہمیں معلوم ہوئی، یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ خالق کائنات حضرت یحییٰ علیہ السلام پہ سلام بھیج رہا ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب سنت معلوم ہو رہی ہے کہ خالق کائنات اس دن پہ سلام بھیج رہا ہے جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا۔ یا اللہ اس دن نے تیری کتنی نمازیں پڑھی کہ تجھے اچھا لگنے لگ گیا کہ تو اس پہ سلام کر رہا ہے۔ مولا اس دن نے تیرے کتنے روزے رکھی کہ تجھے اچھا لگ گیا تو اس پہ سلام کر رہا ہے۔ اس دن نے تیرے خانہ کعبہ کے کتنے طواف کی کہ تجھے اچھا لگنے لگ گیا کہ تو اس پہ سلام کر رہا ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فی نفسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر میں دل پہ سلام بھیج رہا ہوں یہ دل میرے نبی سے جڑ گیا ہے۔ تو جو دن نبی سے جڑ جائے رب اس پہ سلام بھیجتا ہے، جو دل نبی سے جڑ جائے خالق کائنات اس پہ کتنے سلام بھیجتا ہے۔ آئیے پھر اپنے نبی پہ سلام بھیجیں کہ سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے
گلزار ہستی میں تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام آمنہ کے لال محبوب سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل اے حبیب آپ فرما دیجیے جب میرا فضل جائے جب میری رحمت جائے تو میرے فضل اور رحمت کے ملنے پہ کیا کریں خوشیاں جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پہ محافل منعقد کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت یہ نوجوانوں کے لیے اس بات کو یاد رکھیں یہ کہتے ہیں جناب مکے میں میلاد نہیں ہوتا مدینے میں میلاد نہیں ہوتا ممالک کے عرب میں میلاد نہیں ہوتا یہ بریلوی حضرات ملک پاکستان میں حضور کی ولادت کے مہینے میں محافل منعقد کرتے ہیں عزیزان محترم یہ بات نہیں ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ان کو محبت ہوتی یہ اس قسم کا اعتراض نہ کریں کبھی آپ سنیوں نے یہ اعتراض کیا ہے ان سے آپ یہ انہیں کہیں کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کو 100 سال گزرنے کے بعد اس کا جشن منایا لوگوں نے جشن دارالعلوم دیوبند منعقد ہوا تو آپ سنیوں کی زبان نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جب آپ اپنے دارالعلوم کا جشن مناتے ہیں ہم اپنے آقا کی ولادت کا جشن نہیں مناتے سبحان اللہ اور تم نے اپنے جشن میں کس کو بلوایا تھا ہم تو سادات کرام کو بلاتے ہیں تم نے تو اندرا گاندھی کو بلایا اس کی صدارت رکھی اور اس میں جو ہے ساڑیوں والے اوپر اور داڑیوں والے ہم تو سادات کرام کو علماء کرام کو بٹھاتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آل کو بٹھاتے ہیں سبحان اللہ حاصل کرنے کے لیے تم کون سی برکتیں حاصل کرتے ہو ان سے اندرا گاندھی کو بٹھا کے کون سی برکت حاصل کی تم نے تو آپ بھی کچھ عقل رکھتے ہیں آپ بھی انہیں یہ کہیں کہ جب ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منائے تو تمہیں آگ لگ جاتی ہے تم نے جشن دارالعلوم دیوبند منایا ہم نے کوئی اعتراض کیا تو آپ ہم سے اعتراض کریں اس پہ اور اسی طرح جی میلاد کا ثبوت آپ ہمیشہ دیتے رہیں گے عزیزان محترم یہ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کے دلوں سے آج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نکالی جا رہی ہے بالکل نوجوان اس بات کو اور اپنے عقیدے کو پختہ بنا سبحان اللہ کیا علماء کرام کے پاس دلائل نہیں ہیں الحمدللہ لیکن آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ کہیں ہمیں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں آپ حضور کی محبت ہمیں میلاد کرتے ہیں سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد پھر جی بخاری میں دکھاؤ فلاں میں دکھاؤ بخاری میں حدیث دکھا دیتی ہے کہ ابو لہب جب مر گیا جلد نمبر 2 میں پھر اس پہ اعتراض ہے حدیث مرسل ہمیں حدیث مرسل کی تاریخ نہیں آتی صرف انہیں تاریخ آتی ہے عزیزان محترم حدیث مرسل جو ہے وہ مردود نہیں ہوا کرتی مقبول ہوا کرتی سبحان اللہ جب اس کا راوی کوئی جلیل القدر تابعی جب اس کی سند سمجھ جائے اس مرسل حدیث میں اس کو مقبولیت کا درجہ مل جاتا ہے تو آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ایک ہندو تھا ایک کافر تھا جس کی مذمت میں خالق کائنات نے قرآن پاک میں سورہ لہب نازل کی اور اس نے اس کا میلاد منایا نہیں عزیزان محترم اگر یہ اعتراض ہے کہ ابو لہب نے میلاد منایا تھا اس نے نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کی سبحان اللہ یہ اعتراض امام بخاری پر بھی ہو سکتا ہے پھر ٹھیک ہے ہم نے تو نہیں لکھی وہ حدیث بھی تو نقل کی ہے امام بخاری نے پہلا اعتراض امام بخاری پہ امام بخاری کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی
کہ میں نے کیسی حدیث لکھ دی ہے، یہ مرسل ہے، یہ کوئی مرفوع حدیث ہے علیہ السلام نہیں عزیزان محترم، یہ صرف ان کا بغض ہے جو آپ کے سامنے اب ظاہر نہیں ہو رہا۔ اور آپ اپنے آئیں بائیں شائیں دیکھو کہ آج کون حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد سے آپ کو روک رہا ہے، تو پھر جان لو جو حضور کے میلاد سے روک رہے ہیں یہ فسادی ہیں، میلادی نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد سے نہیں روکتا وہ حضور کا میلادی ہوا کرے۔ ہم حضور کی محبت میں حضور کا میلاد کرتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں، اور خالق کائنات نے خوشیوں کا حکم دیا۔ تو عزیزان محترم اس پہ تمام محدثین مفسرین نے بات کی ہے اس حدیث پہ۔ یہ جو ابو لہب کے بارے میں کہ اس کو خواب میں دیکھا کسی نے، تو انہوں نے کہا کہ جی کیسے گزر رہی ہے، کہا جی بہت گزر رہی ہے، لیکن پیر کے دن خالق کائنات مجھ پہ رحمت کر دیتے ہیں۔ اشارہ کیا کہ دو انگلیوں سے میرے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے، پانی دیا جاتا ہے۔ تو اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہی تھا کہ اس کی لونڈی سویبیہ وہ آئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے آگے اپنے آقا کو اپنے مولا کو ابو لہب کو کے بتایا کہ آپ کے گھر بھتیجا پیدا ہوا۔ تو اس خوشی میں آ کے اس نے کہا کہ جا میں اس خوشی میں تجھے آزاد کرتا۔ ایک کافر ہو کر نبی سمجھ کے نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کے عزیزان محترم وہ خوشی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عذاب کی تخفیف فرماتا ہے۔ جو حضور کا نبی ہو، حضور کا غلام ہو، حضور کا امتی ہو، وہ حضور کی محبت میں میلاد منائے تو خالق کائنات اس پہ کتنی رحمتیں فرمائے۔ شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فما آل المسلم الموحد من امته علیہ السلام، کہ اس امتی کا کیا مقام ہوگا کہ جو اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں حضور کا میلاد کر کے حضور کی جو ہے وہ رحمتیں لیتا ہے۔ الذی یسر بمولدہ، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پہ خوش ہو کر حضور کا میلاد مناتا ہے۔ شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لعمری، مجھے اپنی ساری عمر کی قسم ہے کہ انما یکون جزاؤہ من اللہ الکریم، اس کے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جزا یہ ہونی چاہیے کہ ان یدخلہ فی جنات النعیم، کہ خالق کائنات اسے نعمتوں والی جنتیں عطا فرمائے۔ ایک جنت نہیں، ان یدخلہ فی جنات النعیم، خالق کائنات نعمتوں والی جنتیں اس مومن کو عطا فرمائے گا جو حضور کی میلاد پہ خوش ہو کے حضور کی ولادت میں جو ہے وہ خوشی کرے۔ تبھی تو ہم خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی، وہ بھی خوشیاں منا رہی اور کیا کہہ رہی تھی کہ آج محمد آئے مورے گھر، دائی حلیمہ کہتی تھی آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، مہندی لگا گھر سجاؤں
انہیں کے چرن پہ آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر، آؤ سکی سبھی رل مل کر گائے، صلی اللہ ورید ہو گئے آج محمد آئے مورے سارے بخاری امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیشہ سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کی محافل منعقد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صرف محافل منعقد کرتے ہوئے نہیں آ رہے، یعملون الولائم، لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں، ولائم ولیمہ کی جمع ہے، اور ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے کہ جو خوشی کے موقع پہ پکایا جائے، تبھی تو آج شادیوں کے موقع پہ جو لنگر پکایا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ولیمہ۔ تو سارے بڑے بخاری قسطلانی نہیں کہہ رہے کہ فوت کی پر یہ سویم ہے یا مثال کا جو ہے کوئی کھانا نہیں، وَيَعْمَلُونَ الْوَلَائِمَ، حضور کا میلاد منعقد کر کے لنگر بانٹ، اور صرف لنگر نہیں بانٹتے تھے، وَيُظْهِرُونَ السُّرُورَ، حضور کا میلاد لا کے وہ خوشیوں کا بھی اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ زن محترم اسی طرح محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والشام والیمن وسائر البلاد العرب من المشرق والمغرب یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام اہل حرمین مکہ والے بھی، مدینہ والے بھی، مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، ملک شام والے بھی، ملک مصر والے بھی، تمام ممالک عرب میں ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو وہ محافل منعقد کرتے ہوئے سبحان اللہ۔ صرف محافل منعقد نہیں کرتے، وَيَفْرَحُونَ بِبُطُونِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، کہ ربیع الاول شریف کا جیسے چاند نظر آ جاتا تھا مومنوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، علماء اہل حق۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے اس میلاد پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے، اور قبلہ استاذ برادر اکبر اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگی میں، عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالی بہت ہی رحمت نازل فرمائے، وما علیک الا البلاغ۔